اور خدا کی زندہ اور میٹھی آواز ہم سب کے ساتھ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں شیئر کریں گے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں، اور یہ آج کا دن ہماری زندگی میں ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہوئے اولویت خداوند کو دیں تاکہ ہم خدا کے اس حکم کے مطابق جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم میرے ان حکموں پر عمل کرو گے تو پھر دیکھو تم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں اور فرزند کہلاؤ گے۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے اور بھی بہت سارے ڈینگی اور ملیریا اور دوسری وباؤں سے اور سیلاب سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھا، اپنی حفاظت میں رکھا، اور اس بات کے لیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج کا جو میرے عزیزو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، جو ہمارا زندگی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا درس ہے، وہ اس کا عنوان ہے حقیقی کامیابی کو حاصل کرنا۔ حقیقی کامیابی کو حاصل کرنا۔ تو ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں آج کیا درس دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو خدا کے زندہ کلام میں ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں سے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 7 سے 8 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر دھیان کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں آج کامیابی کے سلسلے میں کیا درس دیتا ہے۔ یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں خدا کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے: تو بھی مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا۔ تشریف رکھیے گا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 11 ستمبر ہے اور اس ستمبر کا یہ دوسرا اتوار ہے، اور دوسرے اتوار میں ہم خداوند کا دسترخوان لگاتے ہیں۔ خدا کی پاک میز اور عشاء روانی جو ہے وہ ہماری مقبول عبادت ہے، جس میں ہم خداوند کے بدن اور خون میں بھی شریک ہوتے ہیں۔
کا جو موضوع ہے, جو عنوان ہے, جو ٹاپک ہے, وہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں. کیونکہ خداوند کے کلام میں دونوں آیات جو آج تلاوت کی گئی ہیں, اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ تو خوب کامیاب ہو, تو خوب کامیابی حاصل کر. تو میرے عزیزو, ہم لوگ خدا کے ان برگزیدوں میں شامل ہیں, ان خدا کے خاص لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے یسوع مسیح نے خون بہایا اور ہمیں قیمتی خون سے خرید کر انمول بنا دیا. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے. جتنا ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اتنا پیچھے ہوتے جاتے ہیں, جتنا بھی کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے جاتے ہیں. کیوں؟ سوال یہ نشان ہے کہ کیوں ایسا ہے. خدا تو آپ کے لیے دن رات جاگتا ہے, آپ کے لیے تو آسمان کھولتا ہے اور آپ کو بلیس کرتا ہے, آپ کا دروازہ کھڑکاتا ہے کہ دروازہ کھولو, میں تمہارے گھر میں آ کر تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں, کھانا کھانا چاہتا ہوں, تمہیں بلیس کرنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں اس لیے سکھاتا ہے کہ ہم کس کو کامیاب کہتے ہیں. کون ہے انسان جو کہتا ہے کہ جی وہ بڑا کامیاب ہے, وہ میرا بھائی کل تو میرے سے بھی کم تھا, بلکہ وہ دوسروں سے قرض خواہ تھا, قرض لیتا تھا, اور آج دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اپنا گھر, اپنی گاڑی, اپنا بنگلہ اور اچھا خاصا کاروبار ہے اور روپیہ پیسہ بھی ہے اس کے پاس, اور اس کے پاس اب ایک اسٹیٹس ہے, بڑے بڑے لوگ آ کر اس سے ملتے ہیں. کیوں؟ میرے عزیزو, کلام خدا سچائی ہے, اور جو سچائی سے واقف ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اور ان کے پاس اپنا گھر, روپیہ پیسہ, دولت اور اچھی گاڑی یا اچھا اسٹیٹس ہو جاتا ہے, یا ان کا کریڈٹ جو دوسروں کے لیے ایک گریٹ قسم کا کریڈٹ بن جاتا ہے, تو وہ میرے عزیزو دوسرے لوگ جب اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے قصیدے گاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کل کیا تھا آج کیا ہے, تو وہ گھمنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ غرور میں آ جاتا ہے. اور خدا کو گھمنڈ اور غرور, خدا کو گھمنڈ اور غرور پسند نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو, بے شک اس نے محنت کی, دن رات محنت کی, سخت محنت کی, لیکن جب اس کے دل میں غرور اور گھمنڈ سما جاتا ہے جو خدا کو پسند نہیں, اور وہ خدا کی تعریف نہیں کرتا, خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا, کلام مقدس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, اس کو عبادت میں کبھی چرچ نہیں آتا, لیکن کہہ دیتا دائیں کی بھیج دیتے ہیں, ہدیہ دے دیتے ہیں, لیکن نہ اس کے بچے نہ وہ آتا ہے. تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں خدا بڑی وضاحت سے, کیونکہ ہمارے پاس ایک بک نہیں ہے, کلام مقدس یا بائبل مقدس ایک کتاب پر مشتمل نہیں ہے, بلکہ یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے, اور 66 کتابوں میں ہمیں بار بار آگاہی دی جاتی ہے کہ تم لوگ میرے لوگ کہلاتے ہو, میرے نام سے کہلاتے ہو, کس طرح کامیاب ہوگے, کس طرح تمہیں حقیقی کامیابی ملے گی. اور میرے عزیزو,
اگر ہم دیکھیں تو غرور اور گھمنڈ خدا کو پسند نہیں ہے. اور اسی اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں تو دانیل اس کے 4 باب کی 31 سے 37 آیت میں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ نبوکدنضر بادشاہ، دانیل کی کتاب میں 4 باب میں نبوکدنضر بادشاہ ہے، اس نے سارے بنی اسرائیل پر قبضہ کر لیا، سب کو اسیر بنا کر لے گیا. یہودیہ کے جتنے لوگ تھے وہ سب اس کے قید میں آ گئے. اس نے بھی پوری سلطنت پوری دنیا پر حکومت کی. خدا نے اس کا ساتھ دیا. خدا نے اس کو کہا کہ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو میرا کلام نہیں پڑھتا، جو میری عبادت نہیں کرتا، جو میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ ہوں اور میں اس کو غیر قوموں کے ہاتھ میں کر دوں گا، میں اس کو بت پرست لوگوں کے ہاتھ میں کر دوں گا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکدنضر بادشاہ نے فتح مندی کی. اس نے اپنے بڑے بڑے محل بنا لیے، بڑی بڑی گاڑیاں، اور ہر ایک چیز پر بہت غرور و گھمنڈ کیا. اور اس نے کہا، لکھا گیا ہے کہ اس نے نبوکدنضر بادشاہ نے کے دل میں شیطان جب سما گیا تو غرور اور گھمنڈ پیدا ہو گیا. تو اس نے اپنی طاقت اور محنت سے سب کچھ جو تعمیر کیا تھا اس پر غرور کیا اور کہا یہ میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہے. خدا نے اس بادشاہ کو تخت سے اتار دیا اور انسان سے جانور بنا. کیا کیا؟ تخت سے اتار کر جانور بنا دیا. اور لکھا ہے اس نے کہ اس پر فتویٰ جاری کر دیا گیا اور سلطنت اس سے جاتی رہی اور اس کو باہر حیوانوں کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہے اور بیل کی طرح گھاس کھائے. 7 دور اس پر گزرے اور وہ خدا کو بھول گیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 7 دور اس پر گزرے اور جب اس کو معلوم ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں تو ایک پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور اب میں جانوروں کے ساتھ رہتا ہوں، بیل کی طرح گھاس کھاتا ہوں. تو پھر اس نے لکھا ہے کلام حق میں کہ جب اس کو 7 دور اس پر گزر گئے، اوس بڑھتی رہی، بال بڑھ گئے چاروں، جیسے جانور چلتے ہیں اس طرح وہ چلتا اور درخت کے نیچے سائے میں رہتا. جب اس کا ذہن جیسے مصرف بیٹے کا ذہن، خدا نے ایک دم اس کے دل میں خیال آیا، اسی طرح اس کے دل میں بھی خیال آیا اور تب اس کو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے. کہ یہ تو حق تعالیٰ جو ہے، یہ جو خدا باپ ہے، جو پوری دنیا کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ حکومت کرتا ہے. تو میں نے تو اپنی حکومت سمجھی، میں نے تو اپنے آپ کو کہا کہ میں اس ساری دنیا کا مالک ہوں اور جو کچھ بھی میں نے تعمیر کیا ہے اپنے زور بازو سے کیا ہے اور میں اس لیے میں اس دنیا کا خدا ہوں. اور بت بنائے تاکہ لوگ مجھے سجدہ کریں، لوگ سجدہ کریں. لیکن میرے عزیزو، غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ انسان کو تباہ کر برباد کر دیتا ہے. جب اس کا ذہن اس طرف مائل ہوا تو اس نے توبہ کی اور پھر خدا نے پھر اس کو اسی جگہ پر قائم مقام بادشاہ بنا دیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوتی. تو نئے عہد نامے میں چلتے ہیں،
یعقوب کا خط دیکھیے گا، راز کی بات اور خاص بات آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور یعقوب خدا کا بندہ رسول فرماتا ہے، یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 13 سے 16 آیات میں ہمیں خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے، تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے۔ سوچئے گا، غور کریے گا، بڑا اہم فکرہ، بڑا اہم خدا نے آج آپ کے لیے یہ بھید کھولا ہے کہ ذرا سوچو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے۔ بہارات کا سا حال ہے، بہارات، پانی، بارش ہوتی ہے، بلبلے بنتے ہیں، ختم، بہارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ ہم اکثر باتوں کرتے ہیں کہ یار ابھی تو تھوڑی دیر ہمارے پاس، شام کو اس نے ہمارے ساتھ کھانا، آج کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابھی تو وہ ابھی نظر آیا ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے کہ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے، اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے، ہم کیا کریں گے؟ زندہ بھی رہیں گے، اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ لیکن ہم اپنی شیخی پر، میں نے کہانی آپ کو بتا دی، یہ بادشاہ، ہم اپنی شیخی پر فخر کرتے کہ یہ کام میں نے کیا، یہ میں نے بنایا، وہ کام میں نے کیا، اس کو ایسے میں نے کیا۔ ہم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہیں، کبھی اس کو خدا کو جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کی تعریف ہی نہیں کی، اس کی شکر گزاری ہی نہیں کی۔ اور اگلی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ میرے عزیزو، خدا کہتا ہے کہ تم حقیقی کامیابی کس طرح سے حاصل کرو گے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم غریب نہیں ہیں، ہم بے روزگار نہیں ہیں، ہم تو شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، ہم تو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، ہمیں تو خدا نے قیمتی خون سے خریدا ہے، تو پھر ہم غریب، ہم تو شہزادے اور شہزادی ہیں۔ یہودی لوگ، بڑی اہم مثال ہے آپ کے ساتھ، یہودی لوگ اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں کہتے تھے، یہ نہیں ان کی سوچ کہ یہ پڑھیں گے تو ہم ان کو کہیں دفتر میں لگا دیں گے، کہیں کلرک لگا دیں گے، افسر لگا دیں گے، نہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ جب ابھی وہ پریگننٹ ہی ہوتی عورت، حاملہ ہی ہوتی، تو وہ اس کو بزنس کی جو ہے تعلیم اندر ہی دینا شروع کر دیں، اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بزنس سکھایا جاتا ہے۔ اس کا بزنس چاہے چھوٹا ہو، درمیانہ ہو یا بڑا ہو، یہ انسان کو
کبھی بھوکا نہیں مرنے دیں۔ اگر صحیح انسان ہو اور صحیح محنت لگا کر کام کرے اور اپنا بزنس انہوں نے یہودیوں نے خدا کے ساتھ شیئر کیا ہو، اپنا پلان جو ہے، اپنی پلاننگ جو ہے، اپنا جو کاروبار ہے وہ خدا کے ساتھ شیئر کیا ہو، اور خدا کسی کو اس بزنس میں کمی نہیں آنے دیتا بلکہ ان کو کامیاب کرتا ہے، اور حقیقی خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہی پہلی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس پر جو عمل کرتے ہیں، اور کہا گیا کہ اس لیے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تو ایک مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھے دیا ہے، اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں مڑنا، جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو اپنی لاپرواہی سے بچوں کو پڑھاتے نہیں، کوئی بات نہیں، بچیوں کو بھی نہیں پڑھاتے، کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چھوٹا سا کاروبار بزنس شروع کرے اور خدا کے ساتھ اس کا تبادلہ کرے، اس کو شیئر کرے، اس کے ساتھ چلے، اپنا پلاننگ جو ہے خدا کے ساتھ بھاگے اور خدا سے کہیں کہ یہ میں نے بزنس تیرے نام سے شروع کیا، اے خداوند، اور بزنس 5,000 سے بھی شروع ہو سکتا ہے، 10,000 20,000 جہاں مرضی چاہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور جب ہم خدا کے ساتھ اس کو بانٹیں گے، خدا کے ساتھ بزنس ہوگا ہمارا، تو ہمیں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے بہت اسکول بھی جاتا تھا، بزنس بھی کرتا تھا، آفس بھی جاتا تھا، بزنس بھی کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے، شہالمی چلے جائیں وہاں سے آپ کو ہر قسم کا بزنس چھوٹا سا مل جائے گا۔ میں آپ کو یہ آج انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم گھروں میں جا کر کوٹھیوں میں یا دوسری جگہ پر یا پھر ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا کہ ہم مسیح ہیں اور ہم نے صرف سینٹری برکت کا کام کرنا ہے، نہیں۔ میں شہالمی گیا، وہاں سے ایک کاروبار لیا، چھوٹا سا سستا سا، گھر لے آیا، رنگ لیا، اور جو سائیکل کے آگے اور پیچھے گراٹ پہ ربٹ لگتی ہے ان کو بنانا شروع کر دیا۔ وہاں جا کر 10 دکاندار، ایک پہ میری بات ہو رہی ہے، 9 دکاندار پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی یہ ایڈوانس لو اور ہمیں بھی یہ بنا کر دو۔ آج موٹر سائیکل کا کام ہے اور بہت سارے کام ہیں، ربٹ کے چھوٹے جو بھی ہے، اور نہیں تو یہ نمکو، لوگ بوریاں بھر کے گھر لے آتے ہیں، بچیاں تیار کرتی ہیں لفافے اس کے حساب سے، اور سیل ہوتا ہے۔ بہت سارے، میں نے تمبو کا کام بھی کیا، گھر میں لا کر سلائی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے چھوٹے سے چھوٹے کام ہیں جس میں خدا بلیس کرتا ہے۔ آج تو بہت زیادہ مشینیں نکل آئی ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنا ہو، چھوٹی سے چھوٹی مشین لیں تو اس میں تیار کریں اور گھر بیٹھے آپ بزنس چلا سکتے، گھر بیٹھے آپ راتوں رات امیر اور کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کو اس میں شیر، خداوند کو اس میں شامل کیجئے گا۔ یسوع مسیح اس میں، جب اس کے ساتھ آپ بزنس کریں گے آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو میں تو تمہارا دروازہ کھٹکا رہا ہوں، جو کھولتا ہے اس کے پاس ہے۔ کچھ لوگ، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے کیا نشانی ہے اور ناکام ہونے والوں کے لیے کیا؟ ناکام ہونے والوں کے لیے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر بات پر
ये क्या इसने खोल दी, ये क्या कर रही। लोग घरों में दुपट्टे और घरों में कमीज लाकर उनको कढ़ाई और बहुत सारी ऐसी चीजें तैयार करके देते हैं कि घर बैठे ही वो एक बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, वहां जाएंगे, काम करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके मसाइल होंगे, उनके हुक्म नहीं माना तो कोई ना कोई चोरी, कोई ना कोई ऐसी बात लगाकर वो आपको। लेकिन जब आप अपना बिजनेस करेंगे, जैसे यहूदी माएँ अपने बच्चों को सिखाती हैं, आज आप पर भी ये फर्ज है कि हम अपना बिजनेस करें और दिन रात तरक्की करें, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि मेरा कोई भी बंदा या बंदी हो वो गरीब ना हो, बल्कि अमीर से अमीर तक हो जाए। और वो कामयाबी किस तरह हासिल करेगी, जब खुदावंद के साथ आप व्यापार करेंगे, जब खुदावंद के साथ आप शेयर करेंगे, उसको रखेंगे, उसका नाम लेकर काम शुरू करें, उसका नाम लेकर काम को स्टॉप करें, बरकत वो देगा। कामयाबी की कुंजी उसके हाथ में। और जो लोग नाकाम होते हैं हर वक्त इतराज करते रहते हैं, हर मामले में वो खुद को हकदार समझते हैं, दूसरों से नाराज और कीना रखते हैं, हर काम को पैसे की नजर से देखते हैं। ऐसे लोग बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं। दूसरों पर गुस्सा निकालना, दूसरों के मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करना, या अपनी नाकामियों को दूसरों पर इल्जाम लगाकर कह देना कि मैं तो करना चाहता था, उसने मुझे नाकाम कर दिया। तब्दीली से डरते हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या करें, अपनी सोच को मुकम्मल समझते नहीं हैं, दूसरों की नाकामी पर खुश होते हैं कि उसने जी खोला था कारोबार, क्या हुआ। जब किसी को भाईवाल बनाते हैं तो क्या होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर भाईवाल या शेयर करना किसी तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ छोटे से इतना बड़ा ना करे। जब खुदा को इतनी ज्यादा फजीलत और इतनी ज्यादा दौलत, रुपया, पैसा दे देता है तो फिर बड़े से बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे काम से बड़ा आ जाना, जैसे बच्चा छोटा होता है तो फिर बड़ा होता है, इससे ही आप समझ लें कि किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हकीकत में जो नाकाम लोग होते हैं उनको अपना पता ही नहीं होता कि हमने काम करना क्या है, कैसे करना है। बहुत सारे ऐसी बातें बना कर अपने आप को पीछे करते हैं, और फिर वही कोठियों में और दफ्तरों में एक ही काम है। मेरे दिलो, कामयाब इंसान वो लोग हैं, मिसाल की किताब उसके 24 बाब की 16 आयत में लिखा है, 24 बाब की 16 आयत, मिसाल, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर पड़ता है और गिरा ही रहता है, हर वक्त वो परेशान ही रहता है। लेकिन जो कामयाब होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं और अपनी नाकामी की जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं, अपनी कामयाबी की वजह दूसरों को बताते हैं और दूसरों को कामयाब देखकर खुश होते हैं। हर रोज दुआ करते हैं, हर रोज कलाम पढ़ते हैं और हर रोज खुदा के आगे उसको साथ लेकर चलते हैं। हर काम की मंसूबाबंदी जो है खुदावंद की मर्जी से रखते हैं और अपनी जिंदगी के मकासद तय करते हैं। मुसलसल सीखते रहते हैं, अपने ख्यालात के बारे में बात करते हैं और हर काम में बेहतर तब्दीली ख्वाह होते हैं और तब्दीली को अपनाते रहते हैं ताकि इससे बड़ा मैं और बड़ा काम करूं। यहाँ एक काम किया है, यहाँ एक काम छोटा सा खोला है, उनके घर में खोल दिया है, इधर खोल दिया है। उसके बाद देखा कि खुदा ने मुझे इसमें और ज्यादा तरक्की दी है, फायदा दिया है, तो इसको मैं सबको एक जगह पर खुदा ने मुझे जगह दे दिया, उसमें सबको कर। मेरे दिलों, कामयाबी, हकीकी कामयाबी जब उस वक्त हमें मिलती जब हम खुदा के साथ, जब हम खुदा को अपना
उस हकीकी को अपने साथ लेकर चलते हैं, फिर हम कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम से हमें ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। अगर खरूज की किताब उसके 23 बाब की 25 आयत को देखे, बड़ी मशहूर है, कई दफा पढ़ी गई। उसमें क्या लिखा है कि पहले तुम क्या करना, पहले तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। क्या हमने कभी सोचा है कि काम शुरू करने से पहले खुदावंद की इबादत करें? कभी हमने इस बात पर गौर किया है? लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में खरूज 23 बाब की 24 आयत में कि तू उनके माबूदों को सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तो उनको बिल्कुल उल्ट देना और उनके स्तूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना। 5वीं आयत जो हमारे लिए बड़ी खास, जैसे मैंने जिक्र किया, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरी रोटी और पानी पर हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तेकाल होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया। ये है इबादत का, ये है खुदा के घर में आने का, ये है अपने आप को सिलेंडर करना और खुदा के आगे झुकना। और खुदावंद ने कहा गया, खुदावंद तू मेरे आगे भी तू है, पीछे भी तू है, दाएं और बाएं तू है, जो कहता है मैं वो करता हूँ। तो फिर खुदा आपको कामयाब भी करेगा, रोटी और पानी पर बरकत देगा, आपके घर से बीमारी दूर करेगा, क्योंकि ये खुदावंद का वादा और फरमान और इसका हुक्म है। हर एक चीज देने के लिए खुदा कादर है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम दूसरों के लिए तो ताली बजाते हैं, हम दूसरे कामयाब जो होते हैं उनके लिए ताली बजाते हैं, लेकिन हम नाकाम होते जाते हैं। क्यों? हकीकी कामयाबी कैसे हमें हासिल होगी? अब अगर देखें तो नेहमिया पुराने अहदनामे में क्या है? वो एक साकी, बादशाह को शराब पिलाने वाला, कैदी है नबूकदनेस्सर के मुल्क में, बाबल के मुल्क में वो कैदी है। जब वो खुदा के आगे झुकता है और लोग उसके रिश्तेदार को उसको बताते हैं कि तेरे उस मुल्क में दीवार फजील जो है टूटी हुई है, वहां तो जानवर गिद्दड़ पता नहीं क्या गंद पड़ा, इतना खूबसूरत मुल्क और वो तबाह हो गया। लोग वहां पर चोर लटेरे और पता नहीं क्या कर। ये बात सुनकर वो रोता है, कई रोज तक रोता रहता और घुटने टेककर रोजा रखता है, खुदा से इल्तिजा करता है कि या खुदावंद वो तो तेरा मुल्क, तूने तो प्यार किया है, तूने तो वहां पर तख्त लगाया है, तूने कहा है कि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। खुदा उसी को उठा खड़ा करता है और साकी के ओहदे से खत्म करके एक लीडर बना देता है। और वो लीडर क्या करता है? जाकर बादशाह से भी और दूसरों से भी चिट्ठियां लेकर, पैसे लेकर जाकर वहां पर दीवार बनाता, फजील बनाता है और उस यरूशलेम को, उस यहूदा के शहर को तामीर। आज हमें भी झुकने की जरूरत है खुदा के आगे, आज हमें भी खुदा से मांगने की जरूरत है, क्योंकि जब हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा। बच्चा
کی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ فکر یسوع مسیح پر ڈالی ہے؟ آج اس پر عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کے گھر سے بیماری بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے روٹی اور پانی پر بھی خدا برکت دے گا، اور آپ کی عمر بھی دراز کرے گا، اور آپ کو ایک نیا بزنس، نیا کاروبار، آپ کو ایک تاجر بنا دے گا۔ آپ اپنے گھر پر خود حکومت کریں گے۔ آپ اپنا چھوٹا سا، کئی بیٹیاں ہیں، کئی بیٹے ہیں، نائنوں کا کام کرتے ہیں، اپنا کرتے ہیں، کئیوں نے رکشے لیے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، کئیوں نے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں، ٹریننگ لی، اپنا کاروبار شروع کرو، تاکہ اس سے جو بھی آئے وہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آپ کے لیے یہ نہیں کہ آپ کسی کے غلام ہو، اب آ رہے ہو، کل نہیں آنا، دیر سے آئے ہو، یہ کام اچھا نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ کسی کے غلام بننے کے بہتر ہے آپ مسیح کے ہیں، اس کے خون خریدے ہیں، اسی کے غلام بنے، تو دیکھیے گا حقیقی کامیابی آپ کے آگے چلے گی، آپ کی راہ بن جائے گی، اور وہ راہ ہمیشہ آپ کو کام۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو سکھائیں، کاروبار، بزنس، تاجر بننا کوئی بڑی بات، تھوڑے سے پیسے سے کاروبار شروع کریں اور دیکھیں خدا آپ کو کہاں سے کہاں تک لے گا۔ آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو